کر سکیں. اور اگر آمدن کم ہو جائے، خرچ بڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دن مال کے اعتبار سے کنگلا ہو جاتا ہے اور پھر مقروض ہو جاتا ہے. یہی مثال ایمان کی مثال ہے کہ ایمان کی آمدن بھی ہوتی ہے اور ایمان کا خرچ بھی ہوتا ہے. اگر ہمارے ایمان کی آمدن زیادہ ہے تو خرچ کم ہے، تو پھر ہمارے پاس ایمان کا بیلنس بڑھتا ہے. اب یہ جو ایمان کا بیلنس بڑھتا ہے یہ اللہ کے حکموں پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہمیں کھڑا کرتا ہے. ہماری عبادات اچھی ہوتی ہیں، ہمارے معاملات اچھے ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، قضاء و عدل درست ہوتی ہے، الى آخری جتنی چیزیں. اور اگر آمدن اور خرچ برابر ہو تو کسی چیز میں ترقی نہیں ہوتی کہ 10 سال پہلے جیسی نماز چل رہی تھی ویسی آج چل رہی ہے، 10 سال پہلے جیسے معاملات تھے، 20 سال پہلے جیسی معاشرت تھی ویسی آج چل رہی. کیونکہ اس کے پاس اتنا ایمان کا بیلنس ہی نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کر سکے، ترقی کر سکے. اور اگر ایمان کا بیلنس، ایمان کی آمدن کم ہو گئی اور خرچ بڑھ گیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ایمان کے اعتبار سے کنگلا ہو جاتا ہے. اب مال کا خرچ اور مال کی آمدن ہم سب جانتے ہیں کہ تجارت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، یہ آمدن کے راستے ہیں. اور خرچ بھی ہے کہ کپڑے خریدے، کھانے پینے کی چیزیں خریدی، سواری خریدی، الى آخری جتنی بھی چیزیں، یہ سارے اخراجات ہیں. اب ایمان کی آمدن اور ایمان کا خرچ کیا ہے کہ ایمان کی آمدن ایمان کے بول ہیں. جتنا اللہ سے ہونے کو بولیں گے، سنیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، یہ ساری ہمارے ایمان کی آمدن ہے. اور جتنا غیر اللہ سے ہونے کو بولیں گے، سنیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، یہ سارا ایمان کا خرچ ہے. اب ہم دیکھیں کہ روزانہ ہم صبح سے شام تک کتنا اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں، کتنا اللہ سے ہونے کو سنتے ہیں، کتنا اس کے اعتبار سے سوچتے ہیں. تو ایمان کی آمدن بھی ہے، خرچ بھی ہے. اب ہمارے پاس ایمان کتنا ہے اس کو بھی آدمی چیک کر سکتا ہے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ ہر چیز کے چیک کرنے کے آلے ہوتے ہیں کہ کسی کو بخار ہو تو اس کے چیک کرنے کے بھی آلے، اور کسی کو شوگر ہو تو اس کا بھی چیک کرنے کا آلہ ہے، اور کسی کو بلڈ پریشر ہو تو اس کا بھی چیک کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ آلہ ہوتا ہے. تو بھئی ایمان کے چیک ہونے کا بھی کوئی آلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ایمان کے چیک ہونے کا آلہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اللہ جل شانہ کے احکام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اگر تو میں خوشی سے ان پر لبیک کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایمان کی وافر مقدار موجود ہے جو مجھے خوشی سے حکموں پر کھڑا کر رہی ہے. اور اگر بددلی سے کھڑا ہو رہا ہوں، سستی سے، دکھلاوے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا بیلنس آؤٹ ہونا شروع ہو گیا. اور اگر حکم ٹوٹنے شروع ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوٹنے شروع ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا بیلنس آؤٹ ہو چکا ہے. اب ہم میں سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ میرے اندر ایمان کی سطح کیا ہے، کتنا مجھے حکموں پر کھڑا کر رہی ہے. کہ اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ سارے کے سارے حکموں کے ساتھ ہیں. کوئی وعدہ بغیر حکموں کے نہیں اور کوئی حکم بغیر وعدے کے نہیں. دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ہر وعدے کے ساتھ کوئی نہ کوئی حکم ہے اور ہر حکم کے پیچھے، ہر حکم کے بعد کوئی نہ کوئی وعدہ ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ اگر تم بچے کو بچانا چاہتی ہو تو اس کو دریا میں بہا دو. اب ماں تو بچے کو بچانے کے لیے گلے سے لگاتی
اور اللہ کیا حکم دے رہے ہیں کہ کیا کرو، اس کو دریا میں بہا دو۔ اب ماں کے لیے حکم بھاری تھا، تو یہاں اللہ پاک نے ایک کے بجائے 2 وعدے کیے۔ کتنے وعدے کیے؟ 2 وعدے کیے۔ ایک وعدہ کیا کیا؟ انا رادوہ الیک، دوسرا وجاعلوہ من المرسلین، کہ ہم اس بچے کو واپس تمہاری گود میں لوٹائیں گے اور اسے نبی بنائیں گے۔ تو جب ماں نے اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہوئے اس بچے کو اس کے دشمن کے ہاتھ میں پہنچا کر پھر اسی کے خرچ پر بچے کو ماں کی گود میں، ماں کے گھر میں پال کے دکھایا۔ تو یوں اللہ پاک اپنے حکموں کے پورا کرنے والوں کے ساتھ اپنی قدرت سے اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ ہمارے ذمے اللہ پاک نے لمبے چوڑے کام نہیں لگائے کہ جس موقع کا اللہ کا جو حکم ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا ہمارے ذمے ہے، اس حکم پر جو اللہ کا وعدہ ہے اس کو پورا کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ اب اللہ کیسے پورا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی قدرت سے پورا کرتے ہیں، کہ اللہ پاک کسی چیز کو کرنے میں کسی سبب اور شکل کے محتاج نہیں، کہ اللہ کی ذات سمد ذات ہے۔ سمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کا کوئی کام کسی کے بغیر رکتا نہ ہو اور مخلوق میں سے کسی کا کوئی کام اس کے بغیر چلتا نہ ہو، وہ ذات سمد ذات کہلاتی ہے۔ تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ سمد ہے، اللہ الصمد۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک واقعہ یاد آ گیا، سنا دو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو شیطان نے جو ہے ورغلایا کہ دیکھو ابھی بھائی کو کنویں میں ڈال دو، اس کو مار دو اور پھر توبہ کر کے نیک لوگوں میں شمار ہو جانا۔ تو گویا یہ شیطان کا پرانا حربہ ہے کہ ابھی گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر کے نیک لوگوں میں شمار ہو جانا۔ بات ہی کوئی نہیں۔ تو یہی اس نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جھانسا دے کر ان سے یہ غلطی کروائی۔ تو بہرحال کنویں میں پھینک دیا، چلے گئے۔ اب ایک قافلے والوں نے ان کو نکالا اور اپنا غلام بنا لیا۔ بکتے بکاتے عزیز مصر کے غلام بنے۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ ان پر تہمت لگی، جیل میں چلے گئے۔ اب جیل میں یوسف علیہ السلام کیا کرتے رہے؟ قرآن پاک کا اپنا ایک انداز بیان ہے کہ بہت بڑی چیز کو چند جملوں میں بیان کر دیتا ہے، کہ قرآن کا اعجاز ہے۔ جیسے قارون کے خزانوں کو اس طرح اللہ پاک نے بیان کیا کہ ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے اس کی چابیاں لے کے چلتا تھا، اس سے اندازہ کر لو کہ وہ خزانے کتنے بڑے ہوں۔ تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام کی جیل کی زندگی کو چند جملوں میں اللہ پاک نے ہمیں بتلا دیا کہ 2 آدمی ان کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے۔ کیا پوچھنے کے لیے آئے؟ خواب کی تعبیر۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے دعوت دی، اللہ کا تعارف کرایا، پھر ان کے خواب کی تعبیر بتلائی۔ تو کیا پتہ چلا کہ جیل کے اندر بھی یوسف علیہ السلام نے دعوت کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ چاہے کوئی آدمی اپنی غرض سے بھی ان کے پاس آیا تو پہلے اس کو دعوت دی، پھر اس کی جو بھی غرض تھی، جو بھی ضرورت تھی، اس کے متعلق اس کو بتلایا۔ تو جس ملک کے اندر یوسف علیہ السلام غلام بن کر داخل ہوئے، قیدی بن کر ایک لمبا عرصہ گزارا، پھر اللہ پاک نے اس دعوت کی برکت سے اسی ملک کی سلطنت ان کے حوالے فرما دی، اور پھر زمین کی سلطنت نہیں دی، زمین کے ساتھ ساتھ دلوں کی سلطنت بھی دی۔ زمین کی سلطنت تو اللہ پاک بہت سے لوگوں کو دے دیتے ہیں، مگر دلوں کی سلطنت بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے دونوں چیزیں دی، زمین کی سلطنت بھی دی اور دلوں کی سلطنت بھی دی۔
کہ پھر انہوں نے اپنے والدین کو جو کہ کنعان میں رہتے تھے مصر میں بلا لیا. تو جس دن یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس دن مصر والوں نے اس طرح سوگ منایا کہ جس طرح ہر شخص کے اپنے والد کا انتقال ہوا. یعنی اتنا ان سے تعلق، اتنی محبت ہو گئی کہ ہر شخص نے اس طرح سوگ منایا کہ جس طرح میرے اپنے والد کا انتقال ہوا ہے. تو موت تو برحق ہے، سب کے ساتھ ہے، سب کو آنی. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ذائقہ تو سب نے چکھنا ہے. اللہ پاک ہمیں اچھا مزیدار ذائقہ چکھائے. چکھنا تو سب نے ہے، اللہ پاک ہمیں موت کا اچھا ذائقہ چکھائے. تو ایک دن یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے رخصت ہو گئے. تو آتا ہے کتابوں میں کہ مصر والے اپنے سارے غموں کو بھول گئے، ان پر ایک ہی غم سوار ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام ہم سے چلے گئے. تو ان کا وفد اکٹھے ہو کے ان کے خاندان کے پاس آیا کہ دیکھو جس طرح یوسف علیہ السلام ہمارے بڑے تھے اسی طرح تم ہی ہمارے بڑے ہو، گویا نظام سلطنت تمہارے پاس چلتا رہے، تمہارے پاس ہی رہے گا. تو نظام چلتا رہا. چلتے چلتے ان کے اندر مال کی محبت آنا شروع ہو گئی. کس چیز کی محبت آنا شروع ہو گئی؟ مال کی محبت. تو جس چیز کی محبت دل میں آتی ہے پھر آدمی اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے. تو جب مال کی محبت دلوں میں آنی شروع ہوئی تو مال کی محنت شروع ہو گئی، بلکہ بڑھ گئی. تو دعوت اللہ میں کمی آنا شروع ہو گئی. دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر ایک طرف وقت زیادہ لگے گا تو دوسری طرف کیا ہوگا؟ کمی آئے گی. تو جب دعوت میں کمی آنا شروع ہوئی تو اللہ پاک نے مصر والوں کے دلوں سے ان کی محبت کو نکالنا شروع کر دیا. ڈالی کس نے تھی؟ اللہ نے. اب نکال کون رہا ہے؟ اللہ جل شانہ. کہ دعوت کی برکت سے ڈالی تھی، اب دعوت میں کمی آنے کی وجہ سے دلوں سے محبت کو نکالنا شروع کر دیا. اب جہاں بھی چند ایک لوگ جمع ہوتے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ حالات حاضرہ پہ گفتگو چلتی ہے، تو حالات حاضرہ پہ بات ہوتی تو لوگ کہتے تو یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ زمین ہماری، ملک ہمارا، حکومت تو ہماری ہونی چاہیے تھی، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو کہنے والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ان کا بڑا غلام بن کے آیا تھا، پتہ نہیں بادشاہ کو کیا سوجی کہ سلطنت ہی اس کے حوالے کر دی. اب ساری محبتیں، سارے تعلقات بھول گئے. کیا چیز یاد رہ گئی؟ کہ یوسف علیہ السلام کی غلامی یاد آ گئی. وہ تو غلام بن کے مصر میں داخل ہوئے تھے. تو پھر یہ چیم گوئیاں شروع ہو گئی کہ بھئی جب وہ غلام بن کے داخل ہوئے تھے تو ان کو نکالا جائے. زمین ہماری، ملک ہمارا، حکومت ہماری ہونی چاہیے. تو ان کو نکالنے کی تدبیریں ہونے لگی کہ ان کو کس طرح یہاں سے نکالا جائے. تو یہ جو قبطی تھے، فرعونی، ان کو آج ہم فرعونی کہتے ہیں، ان کو زمانے میں قبطی کہتے تھے. تو انہوں نے رائے دی کہ بھئی ان کو نکالنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم یہاں سے نکالیں گے ان کو تو یہ اپنے وطن میں جا کے، کنعان میں جا کے آباد ہو جائیں. کہ ان کو نکالنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کہ جب ہم حکومت لیں گے تو حکومت کو چلانے کے لیے ہمیں کچھ کرندوں کی، مزدوروں کی، غلاموں کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. تو جب ان کا بڑا غلام بن کے آیا تھا تو کیوں نہ ان کو ہم دوبارہ بجائے نکالنے کے ان کو واپس اپنا غلام بنائیں تاکہ ان سے اپنے کام تو نکلوائیں. تو اس پر ساری قوم کی رائے جمع ہو گئی. تو اس ساری قوم کو کیا بنایا گیا؟ غلام بنایا گیا، غلامی کی زنجیروں میں. یہ میری اور آپ کی طرح عوام الناس نہیں تھے، یہ نبیوں کی اولاد تھے جن کا واقعہ قرآن کریم کے اندر مختلف انداز میں تقریباً 27-28 پاروں میں مختلف عنوان سے جو ہے کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ آتا ہے. پھر کس طرح ان پر مظالم ہوئے، کس طرح ان کے بچے ذبح کیے جاتے، کس طرح ان کی عورتوں کو بے حرمتی کی جاتی، ان کی کیا کیا مظالم ہوئے. اللہ
پھر اللہ پاک نے ان کی نجات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام کے ذمے ڈبل محنت تھی. ایک تو فرعونیوں کو دعوت دینا اور ایک بنی اسرائیل والوں پر محنت کرنا. تو جب موسیٰ علیہ السلام سامنے آتے تو یہ کلمہ پڑھتے کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اور جب موسیٰ علیہ السلام کہیں دائیں بائیں ہوتے تو کتنی سامنے آتا تو اس کی بولی بولتے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھئی یہ تم کیا کرتے ہو؟ میرے سامنے میرا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے سامنے ان کی بولی بولتے ہو. انہوں نے کہتے ہیں موسیٰ ہم آپ کو سچا نبی تو مانتے ہیں مگر اسباب تو فرعون کے پاس ہیں. اگر اس کی مخالفت کریں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ کہ اسباب تو اس کے پاس ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم پٹتے ہی رہو گے اگر اسی یقین کے ساتھ چلو گے. تو اور زیادہ مظالم ان پر بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ ایک دفعہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو آپ کی نبوت کا آپ کے آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمارے اوپر تو پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا اب بھی ظلم ہو رہا ہے بلکہ پہلے سے بڑھ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو کام کرو. ایک تو اپنے یقینوں کو درست کرو. ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین کرو. یہ جو دولا یقین ہے نا کہ اللہ سے بھی ہوتا ہے فرعون سے بھی ہوتا ہے اللہ سے بھی ہوتا ہے اسباب سے بھی ہوتا ہے اس یقین کو ختم کرو. ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین کرو اور نمازوں کا اہتمام کرو. اور کبھی نماز تو ہمیں فرعون جو ہے وہ معبود خانوں میں پڑھنے نہیں دیتا. چونکہ پچھلی امتوں میں عبادت صرف ان کے معبد خانوں میں ہوتی تھی. یہ تو اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ فضل والا معاملہ فرمایا کہ ساری زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا. جہاں جاؤ مصلی بشا اللہ اکبر کہہ دو. اب چونکہ قوم نے کہا کہ فرعون تو ہمیں معبد خانوں میں جانے نہیں دیتا تو نماز کیسے پڑھیں؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. تو انہوں نے گھروں میں نماز کا اہتمام کیا اور اپنے یقینوں کو درست کیا. اب اللہ کی مدد ان کے ساتھ آنا شروع ہو گئی. اب فرعونی ان پر ظلم کرتے تو یہ ان کے لیے بددعا کرتے کوئی نہ کوئی ان پر عذاب مسلط ہو جاتا. پھر وہ توبہ وغیرہ کرتے کہ معاف کر دیں اب نہیں کریں گے. یہ بیچارے معاف کر دیتے وہ چند دن کے بعد پھر وہ بھول جاتے پھر ظلم شروع کر دیتے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ ایک دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ قوم کو لے کے نکل جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام راتوں رات قوم کو لے کر نکلے. فرعون کو پتہ چلا اس نے بھی تعاقب کیا. اب آگے دریا آ گیا پیچھے فرعون کی فوج. تو ساری قوم نے کہہ دیا انا لمدرکون کہ موسیٰ مارے گئے. اگر آگے جاتے ہیں تو پانی میں ڈوب کے مرتے ہیں ہلاک ہوتے ہیں. یہاں رکتے ہیں تو فرعون قتل کرتا ہے کہ دونوں طرف موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی. فرمایا کلا ہرگز ان معی ربی سیہدین کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھے راستہ دے گا. اب اللہ پاک نے یہاں کیا حکم دیا جس چیز پر مجھے واقعہ یاد آیا تھا. اللہ پاک کیا حکم دے رہے فاضرب بعصاک البحر کہ موسیٰ پانی پر لاٹھی مار گیا. اب عقل کیا کہتی ہے کہ پانی پر لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ چھینٹے اڑیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کی مدد جو آئے گی وہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے پر آئے گی جب حکم سمجھ میں آئے گا نا. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم کہاں اٹکتے ہیں ہم کہتے ہیں حکم تو میں پورا کر دوں بس سمجھ میں تو آئے گا ہوگا کیا کہ نہیں. ہمارے ذمہ تو حکم پورا کرنا ہے.
اب اللہ پاک اس پر جو وعدہ ہے وہ کیسے پورا کرے؟ نہیں، وہ اپنی قدرت سے پورا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پانی پر لاٹھی ماری، اللہ پاک نے اس پانی میں، دریا میں 12 راستے بنا دیے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ 12 کے 12 قبیلے جو ہے اس پانی سے گزر گئے راستوں سے۔ فرعون اور اس کی فوج نے تعاقب کیا تو اللہ پاک نے حکم دیا، پانی مل گیا، وہ اور اس کی فوج ہلاک ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ پاک اپنے حکموں کے پورا کرنے والوں کے ساتھ اپنی قدرت سے اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ اور بھی بہت سے واقعات۔ اسی طرح ایک دفعہ بنی اسرائیل پر قحط آیا تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ چٹان پر لاٹھی ماری، پتھر پر لاٹھی ماری۔ اب آدمی کہتا ہے ضرورت پانی کی ہے، پتھر پر چٹان پر لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً چٹان پر لاٹھی ماری تو اللہ پاک نے اس پتھر سے، اس چٹان سے 12 چشمے پانی کی جاری فرما دی۔ چونکہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے علیحدہ چشمہ جاری ہو گیا۔ اور وہ کوئی بہت بڑی چٹان نہیں تھی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ قبائل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے اس کو ساتھ اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے۔ جیسے آج ہم کوئی پانی کا ٹینکر ہوتا ہے تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لیتے ہیں۔ تو اب اللہ پاک نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اس چٹان سے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے۔ تو میرے دوستوں، ہم جو ہے اللہ سے ہونے کا یقین کریں اور اللہ کے حکموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے کا عزم و ارادہ کریں۔ اب جیسے نماز کا حکم ہے تو نماز کے متعلق اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، بری باتوں سے، نشائستہ حرکتوں سے کیا ہوتا ہے؟ روکتی ہے۔ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے میرے دوستوں کہ آیا میری نماز مجھے برائیوں سے روک رہی ہے نہیں روک رہی؟ اگر میری نماز مجھے برائیوں سے روک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز ہے، اور اگر میری نماز مجھے برائیوں سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میری نماز ابھی نماز بنی نہیں ہے، اس نماز کو بنانے کی محنت کرنا پڑے گی، ورنہ اللہ کا کلام تو حق اور سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اب اگر مجھ سے کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز ابھی نماز نہیں بنی، یہ صرف اٹھک بیٹھک ہے۔ اگر میری نماز بنی ہوتی تو یہ مجھے ضرور برائیوں سے روکتی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اور میرے دوستوں، اللہ سے بڑھ کر اپنے بندوں کا قدردان کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی ادارہ ملازم کو ملازمت پر جانے کی تیاری میں کچھ نہیں دیتا۔ کیوں یہ کچھ دیتا ہے؟ ایک آدمی کی ڈیوٹی 8 بجے شروع ہوتی ہے، اور یقیناً 7:30 بجے یا 7 بجے اس کی تیاری کرتا ہے، تو اس 1 گھنٹے کا کوئی معاوضہ دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا۔ لیکن اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آدمی تیاری شروع کر دے، وہیں سے اللہ پاک اس کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں کہ نیکی کا ارادہ کیا، نیکی مل گئی، نماز کا ارادہ کیا، نیکی مل گئی۔ اب اس کی تیاری میں وضو شروع کیا، گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے۔ اب وضو کر کے مسجد کی طرف چلا، نیکی مل گئی، گناہ معاف ہو رہا ہے۔ اب نماز کے انتظار میں چند منٹ پہلے پہنچ گیا، نماز کا اجر مل رہا ہے، نماز ابھی پڑھ رہی ہے۔ کوئی ملازم اگر 10 منٹ پہلے اپنی ملازمت میں پہنچ جائے تو اس 10 منٹ کا کوئی ادارہ اس کو کچھ دیتا ہے؟ کچھ نہیں دیتا۔ اچھا، راستے میں بارش ہو گئی، بھیگتے ہوئے جا رہا ہے تو اس بھیگنے کا کوئی ادارہ کچھ دے گا؟ لیکن اللہ پاک ہر ادا پر اپنے بندے کو نوازتے چلے جاتے ہیں۔ اب ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، اس کا اجر علیحدہ مل رہا ہے۔ گیزر زیادہ تیز چل گیا، پانی زیادہ گرم ہو گیا، اب ٹوٹی کے نیچے ہاتھ ڈالا، پانی زیادہ گرم تھا، ایک دم جھٹکا لگا، اس پر اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اب نماز کی طرف چل کے آ رہا ہے، راستے میں بارش شروع ہو گئی،
اب بارش سے بچتے ہوئے، کیچڑ سے بچتے ہوئے کہ چھینٹے نہ پڑ جائیں، بچتے بچاتے ہوئے آ رہا ہے، جس کا زیادہ مجرا۔ اللہ پاک تو ہر قدم پر اپنے بندوں کو نوازتے چلے جاتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر صبح جمعہ ہے، اب حدیث میں آتا ہے جس کا حکم ہے کہ جو شخص جمعے کی نیت سے غسل کرتا ہے، اب بتاؤ جمعہ فرض ہے، جمعے کی تیاری فرض ہے؟ جمعہ فرض ہے، تیاری تو فرض نہیں ہے۔ اب جو شخص جمعے کی تیاری کے لیے غسل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو اس کے بالوں سے سونت کر نکال دیتے ہیں۔ اب تیاری کر کے جمعے کی طرف چلا، جمعہ پڑھنے کی نیت سے چلا، ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کو اور 1 سال کی تہجد کا اجر مل رہا ہے۔ جمعہ تو وہی پڑھنا ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنے حکموں کے پورا کرنے پر اور اس کی تیاری پر نوازتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، وہ اللہ جو اتنا قدردان ہو کہ ارادے سے دینا شروع کر دے اور ہر ادا پر اپنے بندوں کو نوازتا چلا جائے، اس کی مان کر چلنا کتنا ضروری ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میواتیوں کو جو کلمہ سکھایا تھا، بہت آسان الفاظ میں اس کو مفہوم سکھایا کہ لا الہ جی پہ نہیں چلوں گا، الا اللہ حکم پہ چلوں گا۔ لا الہ من چاہی زندگی نہیں گزاروں گا، الا اللہ رب چاہی زندگی گزاروں گا۔ لا الہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، الا اللہ تو سب کچھ، تیرا سب کچھ۔ اب یہاں سوال آتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو پھر میری حیثیت کیا ہے؟ آخر میں بولتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، چلتا ہوں، کہ میری حیثیت چوکیدار کی ہے۔ کس کی ہے؟ چوکیدار۔ چوکیدار مالک کے مال میں مالک کی مرضی سے تصرف کرے تو مالک کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ جب خوش ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ چوکیدار کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اور اگر چوکیدار مالک کے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرے تو پھر مالک کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اس کو سزا دیتا ہے، بعض موقعوں پر نوکری سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں، ان ساری نعمتوں کا حقیقی مالک کون ہے؟ ایک اکیلے اللہ۔ اللہ پاک نے ان نعمتوں کے استعمال کی ہمیں اجازت دی ہے، مالک اس کا اللہ ہے۔ اب اگر ان نعمتوں کو اس کے حکموں کے مطابق استعمال کریں گے تو وہ ان نعمتوں میں برکتیں عطا فرمائے گا اور مزید ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر اپنی مرضی سے استعمال کریں گے تو پھر وہ ناراض ہو کر بعض موقعوں پر برکتیں ختم کر دیتا ہے، بعض موقعوں پر نعمتوں کو چھین لیتا ہے، بعض موقعوں جو ہوتی ہے اس کے چونکہ آتا ہے روایتوں میں کہ اللہ حبیب بھی ہے اور اللہ طبیب بھی ہے۔ طبیب جو ہے مریض کا علاج مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ مرض تھوڑا ہو تو گولی دے دی جاتی ہے، اور تھوڑا زیادہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کو ٹیکا لگاؤ، ڈرپ لگاؤ، اور زیادہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا تو آپریشن ہوگا۔ تو طبیب جو ہے جیسا مرض ہوتا ہے ویسا علاج کرتا ہے۔ تو یہ جو مسائل ہماری طرف آتے ہیں یہ تو اللہ پاک اپنے قریب کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ چھوٹی مصیبت، چھوٹی پریشانی، چھوٹا عذاب اللہ پاک اس لیے دیتے ہیں تاکہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور جو اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس مصیبت میں کے آنے کے بعد بھی متوجہ نہیں ہوا وہ بیچارہ نہیں گیا۔ تو ہماری مثال تو چوکیدار کی ہے۔ تو ان نعمتوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں، سب اس کی نیت کرتے ہیں انسان۔ اب اس کو علماء کی طرف رجوع کر کے سیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان مال وقت کو
کس ترتیب پر خرچ کیا ہے، اس ترتیب پر ہم بھی خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ میں نے اس گھر کو، اس گھر سے مراد بیت اللہ ہے، اس کو پوری کائنات کی ہدایت اور برکت کے لیے رکھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس گھر کو بنانے کا مقصد ہی ہدایت اور برکت تھا، اس کے گرد 360 بت کیسے آ گئے؟ یہ تو ہم سب سنتے رہے، ایک وقت تھا کہ بیت اللہ کے گرد 360 بت ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمیں دکھانا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر میرے گھر کے گرد بھی ہدایت والے اعمال اور ہدایت والے اعمال کی محنت نہیں ہوگی تو یہاں بھی بت آ جائیں گے۔ اب اس سے ہم اپنے شہروں کا، اپنے محلوں کا، اپنے گھروں کا اور اپنے آپ کا اندازہ لگا لیں کہ اگر ہمارے اندر ہدایت والے اعمال اور ہدایت والے اعمال کی محنت نہیں ہوگی تو ہم لوگ بتوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اب ہدایت والے اعمال کیا ہیں؟ دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، یہ ہدایت والے اعمال ہیں۔ یہ اعمال بیت اللہ کے گرد ہوئے، اللہ پاک نے بیت اللہ کے گرد ہدایت کا نور اتارا، اور پھر یہ اعمال مینا کی گھاٹیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ پاک نے وہاں ہدایت کا نور اتارا، اور پھر یہ اعمال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ بھیجا تو انہوں نے وہاں جا کے یہ اعمال کیے تو اللہ پاک نے وہاں ہدایت کا نور اتارا۔ اب بیت اللہ کے گرد اعمال ہوئے، ہدایت کا نور اترا تو سمجھ میں آتا ہے یہ اللہ کا گھر تھا، اللہ کے نبی تھے۔ مینا میں اگرچہ اللہ کا گھر نہیں تھا مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں تو دونوں چیزیں نہیں تھیں، نہ مسجد تھی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد میں تشریف لے گئے، مسجد بھی بعد میں بنی۔ تو کس چیز پر ہدایت اترنی شروع ہوئی کہ جب ہدایت والے اعمال وہاں شروع ہوئے تو اللہ پاک نے وہاں ہدایت کو اتارنا شروع کر دیا۔ قیامت تک کی آنے والی امت کو سبق دے دیا کہ دیکھو جہاں یہ اعمال ہوں گے میں وہاں ہدایت کا نور اتاروں گا، اور جو ان اعمال کو کرے گا اسے بھی ہدایت دوں گا اور اس کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بناؤں گا۔ یہ ایسے مبارک اعمال ہیں تو سب ان کو کرنے کی نیت کرتے ہیں سب۔ اور میرے دوستوں، یہی قرآن اور یہی احادیث ہم بھی سنتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی سنتے تھے اور منافقین بھی سنتے تھے، اور دونوں ایک ہی مجلس میں سنتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سنتے، عمل کرتے، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ منافقین بھی سنتے، عمل نہ کرتے یا تھوڑا سا دکھلاوے کے لیے کرتے، ناکام ہو جاتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین دل کی تصدیق کے ساتھ سنتے تھے، تو اس تصدیق کی وجہ سے اللہ پاک دلوں میں نور پیدا فرماتا، اس نور کی برکت سے عمل کرتے، کامیاب ہو جاتے۔ منافقین جو ہے وہ تردد کے ساتھ سنتے ہیں، اس تردد کی وجہ سے ان کے دلوں میں ظلمت آتی، اس ظلمت کی وجہ سے عمل نہ کر پاتے یا کرتے تو تھوڑا سا دکھلاوے کے لیے ناکام ہو جاتے۔ اب اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کوئی منافق نہیں ہے، سب ایمان والے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا بار بار سننا ہمیں عمل پہ کیوں نہیں کھڑا کرتا؟ کتنی حدیثیں بار بار سنتے ہیں لیکن عمل پہ کھڑا نہیں کرتا، کہ ہماری تصدیق میں کمی ہے۔ جس تصدیق کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا چاہیے تھا، اس تصدیق میں کمی ہونے کی وجہ سے ہمارا بار بار سننا ہمیں عمل پر کھڑا نہیں کر پا رہا۔ تو اس لیے جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں تو دل کی تصدیق کے ساتھ سنو۔ اب جیسے مثال کے طور پر خندق میں خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان آ گئی، اب چٹان جو ہے ٹوٹ نہیں رہی، تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان بھی ٹوٹ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، گدال اٹھائی، چٹان پر ماری، چٹان ٹوٹی اور اس کے اندر سے نور کی شعاعیں نکلی. دوبارہ گدال ماری، پھر چٹان ٹوٹی، پھر نور کی شعاعیں نکلی. دوبارہ گدال ماری، پھر ایسے ہی ہوا. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کوئی چیز بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا دیکھتے تو اس کے متعلق اس کو پوچھتے کہ بھئی یہ چیز کیسے ہے، یہ کیوں ہے. تو یہاں بھی حسب عادت انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشنی کیا تھی؟ وہ روشنی اتنی ہوتی کہ خندق کا پورا علاقہ روشن ہو جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہوا کہ ابھی یہ بھی جبرائیل اسلام تشریف لائے تھے، مجھے کیسر و کسریٰ کے فتح ہونے کی خوشخبری سنا کرتے ہیں. تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا صدق اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، یہ خبر آ گئی، یہ ہو کے رہے گا. اور منافقین نے جو ہے اس خبر کا مذاق اڑایا، خواب سے تعبیر کیا کہ دیکھو صاحب کھانے کو ہے کچھ نہیں، پیٹوں میں پتھر بندھے ہوئے ہیں، ابھی بھی کیسر و کسریٰ کے فتح ہونے کے خواب دکھلائے جا رہے ہیں. تو ان کے نفاق پر اور زیادہ مہر لگ گئی. تو اس طرح دل کی تصدیق کے ساتھ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اپنی تسبیحات کا بھی اہتمام کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اس پر اللہ سے معافی مانگیں. یا اللہ مجھ سے آج ہم استغفار کرتے ہیں لیکن مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس چیز پر استغفار کروں. استغفار کی تسبیح کرتے ہوئے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. استغفار کی تسبیح بھی چل رہی ہے، غیبت بھی چل رہی ہے. استغفار کی تسبیح بھی چل رہی ہے، غلط سوچ بھی رہا ہوں، غلط دیکھ بھی رہا ہوں، غلط سن بھی رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کس چیز پہ استغفار کر رہا ہوں. کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ پاک ان گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور ان گناہوں کی وجہ سے جن نیکیوں کی توفیق سلب ہو گئی تھی اللہ پاک ان کو بھی واپس لوٹائیں گے. اور پکی ڈھکی توبہ کر لی تو اللہ پاک تمام گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما دیں گے. اب بچے سے اسکول میں غلطی ہو جائے تو اسکول کا ٹیچر یا مدرسے میں قاری صاحب کیا کہلواتے ہیں اس سے؟ کہلواتے کیا کہ آئندہ نہیں کروں. جب تک بچہ آئندہ نہ کرنے کی گارنٹی نہ دے دے، نہ ٹیچر معاف کرتا ہے، نہ قاری صاحب معاف کرتے ہیں، نہ والدین معاف کرتے ہیں، پھر کر دیتے. کسی ادارے میں کسی سے غلطی ہو جائے تو کیسے معافی مانگی جاتی ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اب معاف کر دیجیے. کوئی سفارش کرنے کے لیے جائے تو کیا کہتے ہیں کہ آئندہ نہیں کرے گا، اب اس کو معاف کر دیجیے. تو گویا مخلوق سے معافی مانگنے کے لیے آئندہ کی گارنٹی دی جا رہی اور خالق سے معافی مانگنے کے لیے آئندہ کا تصور ہی کوئی نہیں. تو جب آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ پاک گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں فرمائیں گے بلکہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرمائیں گے. اور اسی طرح میرے دوستوں اللہ جل شانہ کی عظمت اور بڑائی کا خیال کرتے ہوئے تیسرے کلمے کا مطلب کہ سبحان اللہ، میرا اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو پاک ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت دل میں آنا شروع. لیکن اپنی بڑائی اپنی جو دل میں بیٹھی ہوئی اتنی جلدی نہیں کرتی، اس کے لیے ساتھ ساتھ اپنی نفی کرتی کہ سبحان اللہ، میرا اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، میں تو عیبوں سے بھرا ہوا ہوں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو پاک ذات ہے. میری کوئی تعریف نہیں، میں تو ناپاک ہوں. ناپاک کی کیا تعریف ہو؟ لا الہ الا اللہ. جیسے پہلے عرض کیا کہ مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے آسان الفاظ میں کیا لا الہ جی کے نہیں چلوں گا، الا اللہ حکم پہ چلوں گا. لا الہ من چاہے زندگی نہیں گزاروں گا، الا اللہ رب چاہے زندگی گزاروں. لا الہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، الا اللہ تو سب کچھ تیرا سب. اللہ اکبر، اللہ کی ذات ورا اور ورا ہے. آج ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، لیکن دل میں اپنی بڑائی بیٹھی ہوتی ہے. پتہ نہیں چلتا، پتہ موقع پر چلتا ہے.
فیکٹری میں، دکان میں، جس بھی کاروبار میں آدمی ہو، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑتا، اور اگر میرا حکم ٹوٹے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر چیخنا چلانا، گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے۔ گھر میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑ رہا، میرا حکم ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسی تیسی پھیری جاتی ہے سب۔ کیا پتہ چلا کہ اپنی بڑائی دل میں ہے۔ اگر اللہ کی بڑائی دل میں ہوتی تو اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر اسے غصہ آتا۔ آج چونکہ اپنی بڑائی دل میں بیٹھی ہوئی ہے تو میرے حکم کے ٹوٹنے پر مجھے غصہ آ رہا ہے، اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر غصہ نہیں آ رہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اللہ میں اپنی محنت مجاہدے سے نہ کوئی نیکی کر سکتا ہوں، نہ کسی بدی سے بچ سکتا ہوں، تو اپنے فضل سے مجھ سے نیکی کرا لے اور بدی سے بچا۔ ان تصورات کے ساتھ جب تیسرا کلمہ پڑھیں گے تو اسے دیکھیں گے کتنی کیفیت نصیب ہوتی۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانیوں کا استحضار کرتے ہوئے جب درود شریف پڑھیں گے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی، اور جتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی اتنا ان کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں بھی لانے کا اور پوری دنیا میں زندہ کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے، اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقه وصل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه، اس دن پوری دنیا میں جتنا درود شریف پڑھا جائے گا اس سب کے بقدر اس اکیلے کا نامہ اعمال اوپر جائے گا۔ 10 دفعہ پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ اس طرح حیثہ رحمۃ اللہ علیہ اخیر زمانے میں بہت زیادہ درود شریف بتلایا کرتے تھے، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ فرماتے تھے، بلکہ کتابوں میں نے دیکھا کہ جو شخص روزانہ 500 دفعہ پڑھے گا دونوں جہان میں محتاج نہیں ہوگا۔ تو بھائی صبح شام درود شریف کا بھی اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ دشمن دوست بن جاتے۔ آج ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہمارے دوست، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار ہمارے دشمن بن جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اخلاق کیا سکھائے؟ فرمایا سل من قطع، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، واعفو عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اخلاق اس کے مقابلے میں کیسے ہیں۔ ہمارے اخلاق کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، تو ہمارے دوست، ہمارے کلیگ ہمارے دشمن بن جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق ایسے تھے کہ دشمن دوست بن جاتے۔ تو ہم اپنے اخلاق کو درست کرنے والے ہیں۔ اور میرے دوستوں، جس کا جو حق ہمارے ذمہ میں ہے اس کو ادا کرنے والے ہیں۔ یہ 4 نمبر سے مراد حقوق کی ادائیگی ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے والے، بلکہ اس کے حق سے زیادہ دیں۔ تو یہ جتنی قدورتیں ہیں، جتنی دشمنیاں ہیں، یہ ساری محبتوں میں تبدیل ہو جائے۔ آج ہم میں سے ہر شخص حق لینا چاہتا ہے لیکن دینا نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے ٹھیکیداری ہو رہی۔ اگر ہر شخص جو اس کے ذمہ جس کا جو حق ہے دینے والا بن جائے تو ساری قدورتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اب اس کے بہت سے واقعات ہیں لیکن بڑی بھی تیزی سے چل رہی ہے، اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا، اشارہ کافی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی نیتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر عمل کے وقت اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں۔ ایک ہی عمل ہوگا، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ پاک عمل کو نہیں، وجہ عمل کو دیکھتے ہیں۔ وجہ عمل حکم ہے تو جنت ہے، خواہش ہے تو جہنم ہے۔ ایک ہی حکم ہوگا، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے اس کو مفہوم ہے، مسلمان کا مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا صدقے کا ثواب ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، فرشتے صدقے کا اگر لکھ رہے ہیں، اللہ پاک جہنم کا فیصلہ فرمانا ہے کہ اس کا مسکرانا حکم سمجھ کر نہیں ہے، خواہش کی وجہ سے۔ یا تو اس کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے مسکرا رہا ہے، یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے مسکرا رہا ہے، یا اس کے چہرے سے لذت حاصل کرنے کے لیے مسکرا رہا ہے۔
اندر کی غرض، اندر کی بھوک سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر دوستوں اللہ پاک نے ساری انسانیت سے چھانٹ کر ہمیں اس امت کے اندر جو جمع فرمایا ہے وہ اس مبارک محنت کی نسبت سے جمع فرمایا۔ دین کی بقا کا مدار اللہ پاک نے دعوت پر رکھا ہے۔ جیسے کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، اپنی امتوں پر محنت فرماتے، دین زندہ ہوتا۔ اب نبی کے جانے کے بعد محنت رکتی تو دین میں کمی آنا شروع ہو جاتی، کیونکہ ایسے ہے۔ اور پھر اللہ پاک دوسرے نبی کو بھیجتے، وہ آ کے محنت کرتے، پھر دین زندہ ہوتا۔ ان کے جانے کے بعد محنت میں کمی ہوتی، محنت رکتی، پھر جو ہے دین میں کمی آنا شروع ہو جاتی۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قیامت تک ہی آنے والی انسانیت کی رہبری اللہ پاک نے اس ساری امت کے ذمہ لگا دی۔ اب اس پر اللہ پاک کیا دیتے ہیں؟ پہلے قدم پر اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور آگے درجات کی بلندی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ کا کام کرے اللہ اس کا کام نہ کرے۔ کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ کا کام کرے اللہ اس کا کام نہ کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کا کام کرتا ہے اللہ اس کا کام کرتے ہیں۔ جیسے مشہور ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس آتا کہ ولادت ہونے والی ہے، گھر میں کوئی مقدمہ ہے، قرضہ ہے، یہ ہے، تو سب کو کہتے بھی اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ تو کسی نے پوچھا بھی حضرت لوگ آپ کے پاس مختلف بیماریاں، مختلف عوارض لے کے آتے ہیں، آپ سب کو ایک ہی نسخہ بتلاتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ کہ بھائی میں تو ان کو اللہ کے راستے میں بھیج کر پھر اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ اب بندہ یہ آپ کے کام میں لگ گیا، اب آپ اس کا کام بھی کر دیجیے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ کا کام کرے اللہ اس کا کام نہ کرے۔ آج میرے دوستو ہم جتنی محنت کر رہے ہیں یہ حفظ ما تقدم کی محنت ہے کہ میری اولادوں کا مستقبل سمجھ جائے۔ ایسے ہے، ضرورت کا تو اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے، اور دنیا میں خواہشات کو پورے کرنے کی محنت کرنا ایسا ہے جیسے ایک چپل میں 2 پاؤں ڈالنے کی کوشش کرنا۔ نہ آج تک کسی کے ڈلے ہیں نہ ڈل سکتے ہیں۔ یہ چپل ٹوٹے گا، یہ پاؤں زخمی ہوں گے۔ خواہشات سے پورا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے جنت بنائی ہے، اور جنت میں اللہ پاک ہر جنتی کی خواہشات، ساری خواہشات کو پورا کریں گے۔ خواہشات ختم ہو جائیں گی مگر اللہ کی عطائیں ختم نہیں ہوں گی۔ ادنا درجے کے جنتی کو جو جنت میں ایک محل ملے گا اس کے 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 70,000 فرشتے اس کو سلامی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ میں ایک دن کیلکولیٹر لے کے بیٹھا، میں نے کہا حساب تو کروں، تو جب حساب کرنا شروع کیا تو کیلکولیٹر فیل ہو گیا۔ تو جب پھر میں نے کہا کسی نہ کسی نتیجے پہ تو پہنچوں، ایک کمرے کا حساب کیا تو 2 کمروں کے فرشتوں کی تعداد یعنی خادموں کی تعداد 9 ارب 80 کروڑ بنی۔ تو پورے محل کے فرشتوں کی تعداد، خادموں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور جس جنت کے اندر وہ محل ہوگا اس کے کتنی ہوگی؟ اس کا یہ تو ادنا درجے کے جنتی کے لیے ہے، اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو اللہ کتنا دیں گے اندازہ کریں۔ اور میرے دوستو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جذبہ جو ہے وہ خیر خواہی کا ہے۔ سب سے پسندیدہ جذبہ خیر خواہی کا، اور کسی بھی انسان کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی اس کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ ڈال دینا۔ اس سے بڑی خیر خواہی کسی انسان کے ساتھ کوئی نہیں۔ اس کی مثال تو چونٹی نے چونٹیوں کی خیر خواہی چاہی تو اللہ پاک نے چونٹی کے نام سے قرآن کریم کے اندر سورہ نمل اتار دی۔ بتاؤ کتنی چونٹیاں آئے دن ہمارے قدموں تلے رونے کے لیے جانے۔ اب اس نے اپنی چونٹیوں کی خیر خواہی چاہی کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے بچ جائیں کہ یہ رونی نہ جائیں، تو اللہ پاک کو اس چونٹی کا یہ جذبہ اتنا محبوب ہوا کہ چونٹی کے نام سے قرآن کریم میں سورت اتار۔ حدود نے ملکہ بلقیس کی خیر خواہی چاہی تو اللہ پاک نے حدود کا تذکرہ فرما دیا۔
اصحاب کہف کا کتا ان کی حفاظت کے لیے نکلا، اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا. تو اللہ پاک کو خیر خیر کا جذبہ بہت زیادہ پسند. حدیث کا مفہوم ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کھاؤ، آسمان والا تم پر رحم کھائے گا. اور زمین والوں پر رحم کھانا کیا ہے؟ ان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ ڈال دینا، یہ سب سے زیادہ ان پر رحم کھانا ہے. تو سب اس کی نیت کرتے ہیں کیا؟ اب اس پر قرآن کریم میں ایک بات ہے، سورہ کہف جیسے کہ جمعے کے دن پڑھنے کے بہت فضائل ہیں، اور صبح جمعہ ہے، اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے اندر اللہ پاک ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں. تو ایک جگہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، اور اس واقعے میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو بچے کو جو ہے تھپڑ مار کر مار دیا، تو اللہ پاک نے اس کے عوض میں جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس بچے نے بڑے ہو کے نافرمان بننا تھا. تو اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ اس کو اٹھا لیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے اس کے والدین کی بدنامی نہ ہو. اور اس کے عوض میں اللہ پاک نے ان کو بچی دی، اور اس بچی کو 2 نسبتیں عطا فرمائیں. ایک نبی کی ماں بنی، ایک نبی کی بیوی بنی، اور دوسرے نبی کی ماں بنی. تو اللہ پاک اگر کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں. اور حدیث کا حکم ہے کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا. جو اللہ کے لیے کسی چیز کو قربان کرتا ہے، اللہ پاک اس سے بہتر اس کا بدلہ اس کو عطا فرماتے ہیں. اور دوسرا ایک واقعہ یہ کہ اس کہ کشتی والوں نے ان کو دریا پار کرایا تو کشتی کے اندر سوراخ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا، وہ ساری کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ اس کا عیب دیکھ کر اس کو چھوڑ دے گا اور یہ بچے ٹھیک کر لیں گے اور اپنا مزدوری کرتے رہیں گے. تو اسی واقعے میں یہی سبق ملا کہ اللہ پاک چھوٹی مصیبت، چھوٹی پریشانی بڑی مصیبت اور بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے دیتے ہیں. ہم اسی میں پریشان ہو جاتے ہیں. اور تیسرا کہ ایک گری ہوئی دیوار کو تعمیر کیا. تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اس دیوار کو کیوں تعمیر کیا؟ نہ انہوں نے گاؤں والوں نے ہمیں اس کا کہا، نہ ہمارے کوئی اکرام کیا، نہ آپ نے کوئی مزدوری دی. کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ یہ خزانہ محفوظ ہو جائے تاکہ بچے جب جوان ہو گئے تو ان کا خزانہ مل جائے. اب علت کیا بتائیں، وجہ کیا بتائیں کہ ان کا باپ جو ہے کوئی بادشاہ تھا، کوئی وزیر تھا، کوئی تاجر تھا. کیا تھا؟ صالح تھا، نیک تھا. تو یہ دعوت والی مبارک محنت تو صالح بنانے والا بنانے کی محنت ہے. تو جو اس محنت میں اپنے آپ کو کھپائے گا اس کو اللہ پاک کتنا نوازے. اور بلکہ یہاں تک سنا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ 7ویں پشت کا باپ تھا. اب 7ویں پشت تک والوں کے ساتھ اللہ کا دائمی نظام چل رہا ہے، آگے کہاں تک چلے جا رہے ہیں بہتر جانتے ہیں. تو جو صالح بنانے والا بنانے کی محنت میں لگے گا اس کی کتنی نسلوں کو اللہ نوازے. آج تو ہم اپنے اور اپنی اولادوں کے مستقبل کی فکر کر رہے ہیں. میرے دوستو، اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے تو اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں تک کو نواز دیں گے. دنیا میں مختلف قسم کی محنتیں ہیں. ہر محنت کا ایک نام ہے، ہر محنت کا ایک میدان ہے، اور ہر محنت کا ایک نتیجہ ہے. خرید و فروخت کی محنت کا نام تجارت ہے، میدان اس کا بازار ہے، اور نتیجہ اس کا مال ہے. اسی طرح کھیتی باڑی کی محنت کا نام زراعت ہے، میدان اس کا کھیت ہے، اور نتیجہ اس کا غلہ ہے. اسی طرح میرے دوستوں، اللہ جل شانہ کی طرف بلانے والی محنت کا نام دعوت ہے،
اور میدان اس کا انسانوں کے دل ہے اور نتیجہ اس کا ہدایت ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو جس محنت میں کھپائے گا اس کا نتیجہ پائے گا۔ تجارت کی محنت میں کھپائے گا تو تجارت اس کا نتیجہ پائے گا، زراعت کی محنت میں کھپائے گا تو اس کا نتیجہ پائے گا، دعوت کی محنت میں کھپائے گا تو اس کا نتیجہ پائے گا۔ دنیا میں جتنی محنتیں ہیں ان کے نتائج غیر یقینی ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تجارت سے مال کا مل جانا یقینی نہیں، یہ یقینی نہیں۔ کتنے تاجروں کو ہر سال نقصان ہوتا ہے۔ زراعت سے غلے کا مل جانا یقینی نہیں، یہ یقینی نہیں۔ اسی طرح صناعت سے چیزوں کا مل جانا بھی یقینی ہے، مگر دعوت سے ہدایت کا مل جانا یقینی ہے، یقینی ہے، یقینی ہے۔ کس کے لیے؟ کہ داعی کے لیے۔ مدعو کو تو اللہ چاہیں گے تو ہدایت دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے، مگر وعدہ داعی کے ساتھ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ تو بھائی اس دعوت والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اس کے لیے میرے دوستو نقد چلے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے فرمایا ہے۔ کون کون اس کے لیے نقد اللہ کے راستے میں جائیں گے؟ نقد اللہ کی وجہ ہے۔ www.darsequran.com